اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ اس کائنات کے صلاح کو اور اس کائنات کے فساد کو کون جان سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ خشکی اور تری میں جو فساد ہے اور بگاڑ ہے اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں، انسانوں کے کرتوت سے ایک خاص عمل جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، ذلت و رسوائی کی طرف لے جاتا ہے، ہلاک و بربادی کی طرف لے جاتا ہے، زندگی سے خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ گانا ہے، باجا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، گانا اور باجا یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ آج جس تیزی کے ساتھ ہم گانوں کو اپنا رہے ہیں، مختلف ذرائع سے، موبائل کے ذریعے سے ہو یا دوسرے مائک کے ذریعے سے ہو یا گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر ماں اور بہنوں کو جمع کر کے، مختلف عورتوں کو جمع کر کے ہم گانا گواتے ہیں اور گانا سنتے ہیں، یہ سب حرام اور یہ سب گناہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کا ایمان پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہیں، ہم سب کے محبوب ہیں، اور آدمی موقع موقع پر بار بار یہ عہد کرتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہر ایمان والے میں ایک جذبہ اور ایک خواہش ہوتی ہے جس کا لوگ اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، لفظوں میں اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اور فرمان کو اپنی زندگی کے اندر اتارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں گانے کو اور باجے کو ختم کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعثت کا مقصد بتا رہے ہیں، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بتا رہے ہیں، رسالت و نبوت کا مقصد بتا رہے ہیں کہ میں گانے اور باجے کو ختم کروں۔ آپ نے مختلف موقع پر اور بھی مقاصد بیان فرمائے ہیں، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں میں گانے اور باجے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ مقصد بعثت ہے کہ یہ روئے زمین گانوں سے پاک ہو، باجوں سے پاک ہو، لیکن آج جس تیزی کے ساتھ ہم اس عظیم ترین گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں تو انتہائی حیرانی ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام بھی لیتے ہیں اور انتہائی کھلے طور پر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی بندر اور سور بنا دیں گے، ایسے لوگ ہوں گے میری امت میں جس کے لیے زمین کو دھسا دیا جائے گا، جس پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اور مختلف قسم کے عذاب اور وبا میں مبتلا ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہوں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ کیا وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا وہ نماز پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہوں گے؟ مختلف موقع پر مختلف الفاظ ہیں۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے تو کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے جس کی بنیاد پر ان پر عذاب آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان پر عذاب آئے گا، مصیبتیں نازل ہوں گی۔
تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ گانوں کو اپنا لیں گے، گانے والیوں کو الگ اپنا لیں گے اور شراب پینے لگیں گے۔ مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے گانوں کی اور گانے والیوں کی زبردست طریقے پر مذمت کی گئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ لوگوں کو بندر بنا دیا جائے گا، گانا سننے کی وجہ سے لوگوں کو سور بنا دیا جائے گا، تو ایسا بھی ہے حدیث شریف میں کہ لوگ گانا سنتے ہوئے سوئیں گے، شراب پی کر سوئیں گے، گانے والیوں کے سامنے گانا سن کر سوئیں گے، اور جب اٹھیں گے تو ان کے چہرے مست ہو چکے ہوں گے، سور اور بندر بنا دیے گئے ہوں گے۔ تو ظاہری طور پر ایسا ہوگا، اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ ظاہری طور پر تو سور اور بندر نہیں نظر آئیں گے، لیکن ان کی طبیعت کو سور اور بندروں کی طرف مسخ کر دی جائے گا۔ سور میں جو بے حیائی ہوتی ہے وہ بے حیائی انسان کے اندر آ جائے گی، اور وہ بے حیائی کا کام کرتے ہوئے، بے شرمی کا کام کرتے ہوئے، لڑکیوں کی چھیڑخانی کرتے ہوئے سڑکوں پر، بازاروں میں، روڈ پر اس کو شرم محسوس نہیں ہوگی۔ جس طرح سور اپنے نر سور مادہ سور کے ساتھ کسی چوک چوراہے روڈ پر جہاں موقع مل جائے اس کے ساتھ وہ ملنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی بھی حالت ہو جائے گی۔ گانا اتنا انسان کو گرا دے گا، اور بندروں والی شرارت انسان کی طبیعت میں آ جائے گی، شرارت سے انسان بھر جائے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری شکل و صورت بھی بدل جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا فرمان سنا رہا ہوں۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، طرح طرح کے واقعات روئے زمین پر ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک حدیث شریف میں ہے، جب میری امت کے لوگ 15 کام کرنے لگیں گے تو ان پر مصیبتوں کی بارش ہونے لگے گی۔ حل بہل بلا، ان 15 کاموں میں سے وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، کہ گانے والیوں کو اپنایا جائے گا اور گانوں کو اپنایا جائے گا، گانے باجے کے اسباب و وسائل کو لوگ اپنانے لگیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کی وجہ سے زلزلے آئیں گے، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ مصیبتیں یکے بعد دیگر اس طرح آئیں گی جیسے تسبیح کا کوئی دانہ ہوتا ہے، کوئی تسبیح ہوتی ہے اور بیچ سے کہیں سے دھاگا ٹوٹ جائے تو دھاگا ٹوٹنے کی وجہ سے جس طرح تسبیح کے دانے مسلسل گرنے لگتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس طرح مسلسل سارے دانے گرنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مصیبتیں اسی طرح نازل ہوں گی۔ ایک مصیبت سے آدمی نکلا نہیں کہ دوسری مصیبت میں آدمی پھنس جائے گا، ایک پریشانی سے نکلا نہیں کہ دوسری پریشانی میں آدمی پھنس جائے گا۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، جس گانے کو ہم کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں، اور افسوس کی بات ہے گانے کے شوقین لوگوں کا عجیب و غریب حال یہ ہے کہ رات کو جب وہ سوتے ہیں تو کان میں وہ لیڈ لگا لیتے ہیں، پن لگا لیتے ہیں کان کے اندر، اور موبائل میں اس کو لگا کر گانا لگا دیتے ہیں پڑے ہوئے بستر پر، اور اسی حال میں وہ سو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سونے کے آداب بتائے ہیں کہ اللہ کے نام پر آدمی سوئے گا۔ اللہم بسمک اموت واحیا۔ آج ہمیں اللہ کا کیا نام اللہ کا کیا دھیان آئے گا کہ ہم اللہ کے نام پر سوئے، بلکہ ہم ارادہ بنا کر، پلان بنا کر اپنے کانوں کے اندر باضابطہ گانے کو پن کے ذریعے سے گھسا کر ہم گانوں کے نام پر سو رہے ہیں، گانوں پہ ہم سو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے گانے کی خرابی کو اور گانے کی برائی کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا، شادی بیاہ کے موقع پر تو اور حیرانی ہوتی ہے، شادی مکمل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شادی کا حکم فرمایا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نماز کے لیے فرمایا
अकीम उस्सलाह, और उससे पहले ईमान के लिए आमिनू फरमाया है, और ज़कात के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वातु ज़कात फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा के लिए कुतिबा अलैकुमुस्सियाम फरमाया है, हज के लिए वातिमुल हज फरमाया है, कुर्बानी के लिए वनहर फरमाया है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह के लिए फनकिहू के जरिए निकाह का हुक्म फरमाया है। और जिस तरीके से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को अमली शक्ल में पेश किया है, नमाज को अमली शक्ल में पेश किया है, ज़कात को अमली शक्ल में पेश किया है, हज को अमली शक्ल में पेश किया है, और कुर्बानी को अमली शक्ल में पेश किया है, इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का जो अल्लाह का हुक्म था उसको भी बतौर नमूना अमली शक्ल में पेश किया है कि उम्मत हैरानी और परेशानी में मुब्तला नहीं हो, बल्कि वो देख ले कि उसके नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह निकाह किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह को देखकर उम्मत निकाह करे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में, आपकी ज़िंदगी में नमूना है। हमें देखना चाहिए इस मौका पर भी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह निकाह किया था। शादी मुकम्मल इबादत है, और इबादत को इतने हराम और गुनाह के साथ किस तरह जोड़ा जाता है। हमें अपने अक्लों पर हैरानी होती है, हमें अपने समझ पर हैरानी होती है कि हम किस तरह से इस तरह का काम करते हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया है, लानत हो गाने वालियों पर और उस पर जिसके लिए गाया जाए। आप जरा तवज्जो से सुनिएगा मेरे भाई और बुजुर्गों, ईमान वाले को इस बात का यकीन है कि पहाड़ अपनी सलाबत खो सकता है, जमीन यहाँ से वहाँ से खिसक सकती है, और आसमान रूई के गालों की तरह उड़ सकता है, सूरज की रोशनी खत्म और चाँद की चांदनी में फर्क आ सकता है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में राई के दाने के बराबर भी क़यामत तक फर्क नहीं आ सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, लानत हो गाने वालियों पर और उस पर जिसके लिए गाया जाता है। जो गाना गाती है औरतें खुश हैं, उनको कोई बात समझ में नहीं आती है, पागलपन सवार है, खुद अपने घरों में घर की औरतें खुद भी गाती हैं, अड़ोस पड़ोस से बुला बुला कर गाना गवाती है, और अगर कोई उज़्र पेश करे, माज़रत पेश करे, तो उसके शादी में नहीं शरीक होने की धमकी दी जाती है। अच्छा, हम लोग इतना कमज़ोर है कि इस धमकी को भी कबूल कर लेते हैं कि नहीं जाएंगे गाने के लिए तो वो भी हमारे घर नहीं आएंगे। अल्लाह के बंदे, गाना गुनाह का काम है, आप उसके यहाँ गुनाह के लिए नहीं जा रहे हैं, वो आपके लिए गुनाह के लिए नहीं आएगी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जो गाती है उस पर लानत, और दूसरी लानत किसके लिए? जिसके लिए गाया जाता है। शादी में दूल्हा के लिए गाया जाता है या दुल्हन के लिए गाया जाता है। हर माँ बाप की तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है, दिल के अंदर ये जज्बात, ये आरज़ुएं छुपे हुए होती है कि मेरे लड़का को अल्लाह अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए, मेरे लड़की को अल्लाह अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। लेकिन हमारा अमल इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। हम लड़का के लिए गाते हैं, इसका मतलब ये है, लानत का मतलब हम इसको उर्दू में ताबीर नहीं कर सकते। लानत का मतलब जिंदगी के अंदर परेशानी, खुशियों से महरूमी, हर तरह की बदहाली को हम लानत से ताबीर कर सकते हैं। एक तरफ हम ये तमन्ना करते हैं कि हमारा बेटा खूब से खूब अच्छी जिंदगी गुजारे, दूसरी तरफ हम काम ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से हमारा बेटा लानत में गिरफ्तार हो, हमारी बेटी लानत में गिरफ्तार हो। हैरानी होती है कि हम 10 दिन पहले, हफ्ता दिन पहले अपने घरों में गाना शुरू कर देते हैं, और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि जिस वक्त नौशा को रुखसत किया जाता है उस वक्त भी रुखसत करने की दुआ है। उलमा से पूछिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाए, आदाब सिखाए रुखसत करने के लिए कि तुम अल्लाह के हवाले करो अपने बच्चे को, उसके दीन को, उसके ईमान को अल्लाह के हवाले करके रुखसत करो। लेकिन हम गानों के साथ अपने बच्चों को रुखसत करते हैं और उम्मीद लगाते हैं अच्छी जिंदगी की। हम अपने बच्चियों को जब रुखसत करते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, किसी को दुआ याद नहीं आती है, बल्कि गानों के साथ हम अपने बच्चियों को
رخصتی کی گاڑی میں بیٹھاتے ہیں. کیا ہوگا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ جس کے لیے گایا جائے گا اس پر بھی لعنت ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.